اپنے مذہب کو محمدی مذہب بناؤ. اپنے بیٹوں کو بتاؤ بیٹا تیرا ہیرو سلطان رائی نہیں ہے, تیرا ہیرو مائیکل جیکسن نہیں ہے, تیرا ہیرو محمد الرسول اللہ ہے. اپنے گھروں میں فلمیں چلا کر سین ہم نے کیا پیدا کر دیے. کسی انگلش فلم میں کسی ہیرو کے گوڈے سے پینٹ پارٹی ہوئے نا, اگلے دن مسلمان سارے آپ ہی پاڑ لیں دینے. ایک ہی وہ جو ہیرو تھا نا, وہ جو نئی فلم آئی ہے اس کے ہیرو کا یہاں سے گھٹنا, ارے وہ تو لڑائی میں پھٹ گیا ہوگا, تو نے جان کے پھاڑ لیا. اپنے بچوں کے دلوں میں رسول کی سیرت, رسول کی محبت, رسول کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر کرو. بچیوں کو بتاؤ اے میری بیٹیوں تمہارے لیے آئیڈیل نور جہاں نہیں ہے, فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری آئیڈیل کوئی اداکارہ نہیں ہے, کوئی کنجری نہیں ہے, کوئی کنچر نہیں ہے. تمہاری آئیڈیل عائشہ بنت صدیق ہے, حفصہ بنت فاروق ہے, محمد کی بیٹی ہے, محمد کی بیوی ہے, محمد کے گھر والے. اے میرے گھر والوں تمہارے لیے آئیڈیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کفار آپ کو رسول سے دور کر رہے ہیں, آپ اپنے رسول سے جڑ جائیے, اپنے رسول کی مدد کیجئے, میرے رسول کی سیرت کو عام کیجئے, سی ڈی کے ذریعے, کتاب کے ذریعے, کیسٹ کے ذریعے. یہ کام صرف مولوی صاحب کا نہیں ہے کہ وہ سٹیج پہ آ کر مائک میں بول کر چلے جائیں. ہر مسلمان جس کے دل میں رسول کی محبت کا ادنا سا ذرہ بھی موجود ہے, اس پہ واجب ہے اپنے رسول کا تعارف کرواؤ, اپنے رسول کی سیرت لوگوں کو بتاؤ, اپنے رسول کا کردار لوگوں کو بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کفار تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات پہنچاؤ, کافروں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پہنچاؤ. ان کے ملکوں میں ان کی زبانوں میں ترجمہ کر کے سیرت رسول کی باتیں پہنچاؤ. ان کے ملکوں کی سفارت خانوں میں فیکسیں بھیجو, ان کو پیغامات بھیجو, ان کے سامنے نبی کریم کا حقیقی چہرہ پیش کرو. اور جس کام کو میرے نبی کے ساتھ محبت کا سب سے بڑا کام بتانے لگا ہوں, یہ سارے کام بعد میں, سب سے بڑا کام, اگر آپ کو رسول کریم سے سچی محبت ہے اس کام کو اپنے سینے سے لگا لو جس کام کے لیے نبی کے دندان شہید ہوئے تھے, جس کام کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا تھا, جس کام کے لیے نبی کو طائف میں پتھر پڑے تھے, اور آسمان والوں نے آ کر کہا تھا, فرشتوں نے کہا تھا آقا اجازت دو طائف کے پہاڑوں کو اٹھا کر طائف پہ ڈال کے پیس کے رکھ دیں. میرے آقا نے کہا تھا زبان حال سے ترجمانی کی جائے آقا کے جذبات کی. اے پہاڑ ڈال کر پیسنے کی بات کرنے والوں, رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تم کہتے ہو پہاڑ ڈھاکل پیس دیں, اور میں کہتا ہوں آج جنہوں نے پتھر مارے ہیں میری بات سن کر, ان کی اولاد ضرور لا الہ الا اللہ کے قرار کرے گی. جس کام کے لیے رسول کی بیٹیوں کو طلاق ملی, جس کام کے لیے نبی کے گلے میں کپڑے ڈال کر بل دیے گئے, جس کام کے لیے نبی کے جسم مبارک پر اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی, اس کام کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو. اور وہ کام کیا ہے, وہ کام کیا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کی دعوت, توحید کا پیغام. اے لوگوں جن قبروں والوں کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو, جن کے سامنے سجدے کرتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیروں کے سامنے جھکی ہوئی گردنوں کو اٹھا کر رب کے سامنے جھکانے کے لیے آئے. اے غیروں کے سامنے رکوع کرنے والوں, نبی غیروں کے سامنے جھکی ہوئی پشتوں کو بلند کر کے عرش والے کے لیے جھکانے کے لیے آئے. اس توحید کی دعوت کو عام کرو, اس کا پیغام لے کر پھرو. اور پھر ڈنمارک کے خلاف نفرت میں بھرے ہوئے تمہاری غیرت کو سلام کرتا ہوں, لیکن یہاں پر بھی میرے رسول کی اس بات کو نہ بھولنا. ابو طالب کو آ کر کہا تھا کفار مکہ نے, اپنے بھتیجے کو روک لے یا درمیان سے نکل جا. چچا نے کہا تھا بھتیجے بوڑھا ہو گیا ہوں, مجھ پہ اتنا وزن ڈال جتنا وزن میں برداشت کر سکوں. میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہا چچا اگر یہ کفار مکہ کے یہ ظالم میرے ایک ہاتھ پہ آسمان سے سورج لا کے رکھ دیں, ایک ہاتھ پہ آسمان سے چاند لا کے رکھ دیں, چچا
یہ انہونا کام کر بھی جائیں میں پھر بھی رب کی توحید کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا. میں لا الہ الا اللہ کی صدا کو بلند کرتا ہی رہوں گا. آج ڈنمارک کے خلاف جلوس نکالا جاتا ہے کہ انہوں نے رسول کی گستاخی کی اور اس میں ان گستاخوں سے بڑھ کر گستاخی خود کرتے ہیں. مسلمانوں کا جلوس ہے, نعرہ حیدری یا علی مدد کے نعرے لگ رہے ہیں, نعرہ رسالت یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگ رہے ہیں. انہوں نے رسول کی توہین کی, تم اللہ کی توہین کر رہے ہو اللہ کے ساتھ شرک کر کے. علی کی مدد کس نے کی؟ رسول اللہ کی مدد کس نے کی؟ حسن و حسین کی مدد کس نے کی؟ بدر و احد والوں کی مدد کس نے کی؟ سارے منگتے, سارے فقیر, سارے کلاش, سارے محتاج. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اور مدد ہمیشہ آسمان والا ہی اتارتا ہے. آسمان والا مدد نہ کرے کوئی اور مدد نہیں کر سکتا. اللہ کی توحید کو بھول کر, اللہ کی توحید کو بھول کر جلوس نکالتے ہوئے شرکیہ نعروں کو بلند نہ کرو. اور پھر ذرا یہ سوچو, یہ تو وہ دشمن ہیں جو پرائے ہیں. انہوں نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کارٹون بنائے کہ آپ کے گرد عورتیں دکھائی, آپ کو نعوذ باللہ عورتوں کا رسیہ دکھایا, یہ مواد ان کافروں کو پیش کس نے کیا؟ یہ مواد پیش کس نے کیا؟ کس بنیاد پر انہوں نے یہ حرکت کی؟ ان گھر میں چھپے ہوئے گستاخوں سے بھی بائیکاٹ کیجئے. ڈنمارک کے کافروں سے دشمنی کرنے والوں, گھر کے دشمنوں سے پہلے دشمنی کرو. یہ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی کی. اس کا صفحہ نمبر 249 ہے. صفحہ 249 پہ وہ ظلم کی بات کہتے ہیں جس کو بنیاد بنا کے ڈنمارک والوں نے خباثت کی ہے. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کا رسیہ بنایا, دکھایا, یہ پیغام لوگوں میں دیا کہ مسلمانوں کا رسول ایسا ہے. یہ مواد ان کو دیا کس نے؟ ذرا سنیے. ملفوظات احمد رضا, صفحہ نمبر اس کا شائع ہوئی ہے بک کارنر مین بازار جہلم سے, حصہ سوم, صفحہ 249. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی حیات برزخیہ میں کیا فرق ہے؟ جواب میں کہتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات حقیقی قبر کی حیات. نبی اپنی قبر میں حقیقی حصی دنیاوی زندگی گزارتے ہیں. ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک لمحے کے لیے موت طاری ہوتی ہے, پھر فوراً ہی ان کو ویسی ہی حیات عطا فرما دی جاتی ہے. اس حیات پر وہی احکامات دنیا فٹ ہوتے ہیں کہ ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا. حالانکہ رسول نے کہا تھا جو میرا ترکہ ہو وہ مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے. نبی مال چھوڑ کر نہیں جاتا, نبی علم چھوڑ کر جاتا ہے. لیکن یہاں کہتے ہیں چونکہ نبی فوت نہیں ہوئے, قبر میں دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں, اس لیے نبی کا ترکہ نہیں بانٹا جائے گا. ان کی ازواج کو نکاح کرنا حرام ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی کی ازواج کو نکاح کرنا اس لیے حرام ہے کہ اسلام میں ماں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی, اور نبی کی بیویاں ہماری کیا ہیں؟ مائیں ہیں. نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے حرام نہیں کہ وہ نبی مرے نہیں, زندہ ہیں, قبر میں دنیاوی زندگی ہے, بلکہ اس لیے حرام ہے کہ اللہ نے محمد علیہ السلام کی بیویوں کو امت کی مائیں قرار دے دیا ہے. لیکن یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں, ان کا ترکہ بانٹا نہیں جائے گا, ان کی ازواج کو نکاح کرنا حرام. نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں, وہ اپنی قبروں میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے. سننا اللہ کے لیے, دلوں پہ ہاتھ رکھنا. ڈنمارک کے گستاخوں کی گستاخی کے انتقام میں جلنے والوں, گھر کے گستاخوں کی بھی خبر لینا. کہتے ہیں بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی فرماتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول کے خلاف یہ گندی سوچ, یہ گندا ذہن تو تم نے فراہم کیا. خلیل احمد سہارنپوری المحند اور المفند کے اندر یہی بات لکھتے ہیں کہ رسول اپنی قبر کے اندر زندہ ہے, ان کی زندگی دنیاوی زندگی ہے, برزخی زندگی نہیں ہے. جو انہوں نے توہین کی, اس توہین کا مٹیریل تمہارے لوگوں نے ان کو فراہم کیا. یہ ہمارے سامنے کتاب ہے جس کا نام ہے کشف المحجوب.
بڑے اونچے نام والے کی کتاب ہے، نام بھی اس کا بڑا اونچا، کتاب کا نام بھی بڑا اونچا، علی حجویری لاہور کا بابا، یہ اس کی کتاب۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 263 اور 263 پر ذرا سننا رسول کی کتنی بڑی توہین کی جا رہی ہے کہ اتنی بڑی توہین شاید کفار نے بھی نہ کی ہو۔ صفحہ 263 پر علی حجویری لکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر زید رضی اللہ عنہ وارضا کی بیوی پر پڑی، زید کی جوروں پہ نبی کی نظر پڑی، نظر پڑنے سے وہ زید پہ حرام ہو گئی اور محمد پر حلال ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سکر کے مقام پر تھے۔ یہ صوفیہ کے ہاں ایک مقام ہے سکر، جسے بے ہوشی کا مقام کہا جاتا ہے، کہ نبی اس وقت بے ہوشی کے مقام پہ تھے، تصوف کے اس درجے پر سکر پہ پہنچے ہوئے تھے کہ انہیں کسی چیز کی خبر نہ تھی۔ یہی وہ خباثت ہے جو تاریخ کے اوراق میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید کے گھر میں گئے، زید کی بیوی مختصر لباس پہنے ہوئے بیٹھی تھی، اللہ کے نبی کی نظر پڑی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ اللہ کے نبی ان پہ نظر ڈال کے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے زید کو اطلاع ہوئی، زید اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے گھر میں آئے، آپ کی نظر میری جوروں پہ پڑی، اب میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لو، آپ کو وہ پسند آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو ہین رسالت نہیں تو اور کیا ہے؟ بنمار کے خلاف آواز بلند کرنے والوں، تمہاری غیرت کو سلام، لیکن گھر میں چھپے ہوئے گستاخ کو نہ چھوڑو۔ یہ ہمارے ہاتھ میں تیسری کتاب اصول کرخی، رائٹر ہے ابو الحسن عبید اللہ بن حسین بن دلال الکرخی۔ یہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 12 پہ لکھتا ہے کہ قرآن کی ہر وہ آیت، جگر تھامنا، کانوں کے پردوں کو کھولنا، دل کے نہال خانوں میں آواز کو اتارنا اور پھر سوچنا تیری قبر میں کسی پیر نے نہیں آنا، کسی شیخ نے نہیں آنا، کسی مرشد نے نہیں آنا، اور کسی مرشد کا رب نے تجھ سے قبر میں سوال نہیں کرنا۔ وہاں تو سوال ہوگا من ربک، پوجتا کس کو تھا؟ من نبیک، پوجنے کا طریقہ پوچھتا کس کو تھا؟ یہ حضرت کہتے ہیں قرآن کی ہر وہ آیت جو ہمارے امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف ہوگی اس کو منسوخ جانا جائے گا، رسول اللہ کی ہر وہ حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی اس حدیث کو منسوخ جانا جائے گا، صحابی کا وہ ہر وہ عمل جو ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگا اس کو مردود جانا جائے گا۔ ارے تو بات کرتا ہے اپنے امام کی، میں بات کرتا ہوں بلال کے امام کی، تو بات کرتا ہے اپنے خود ساختہ گھڑے ہوئے امام کی، اور میں بات کرتا ہوں اس امام کی جس کو امام میں نے اور تو نے نہیں بنایا، عرش والے نے بنایا۔ جبرائیل کہتے ہیں، جبرائیل کے ساتھ نبی پہنچتے ہیں، بیت المقدس میں موجود ہیں اور بیت المقدس میں لوگوں کا مجمع ہے۔ نبی پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کون ہے؟ کہا آقا آپ سے پہلے گزرے ہوئے نبی ہیں۔ جبرائیل زبان حال سے ترجمہ کرنے دیجئے، جبرائیل یہ کیوں کھڑے ہیں؟ آقا انہوں نے نماز پڑھنی ہے۔ جبرائیل یہ نماز پڑھتے کیوں نہیں؟ آقا انہیں امام کی انتظار ہے۔ کس کی انتظار ہے؟ آدم صفیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ موجود ہے، اور ان کو کس کی ضرورت ہے؟ امام کی ضرورت ہے۔ جبرائیل دادا کے ہوتے ہوئے امام کون بنے گا؟ جبرائیل کندھے سے آقا کو پکڑتا ہے، مصلی پہ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں، کائنات کے لوگوں کو سناتا ہے، اس کی آواز آج بھی گونج رہی ہے۔ آدم صفیح اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک موجود ہوں، محمد رسول اللہ کی موجودگی میں کوئی امام نہیں بن سکتا۔ تو اپنے امام کو لے کر کہتا ہے کہ رسول کی حدیث میرے امام کے خلاف ہوگی تو حدیث کو چھوڑ دوں گا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور کتاب تذکرہ غوثیہ، غوث علی شاہ قلندر قادری کی کتاب، جس کو شائع کیا ہے مشتاق بک کارنر، اردو بازار لاہور میں۔ اس کے صفحہ نمبر 178 پہ اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہوئے کیا کہتا ہے سنیے۔
سنیے، اور اگر دل میں محبت رسول ہے، ناموس رسالت کے لیے کٹنے مرنے کا عہد ہے، تو آج اس محل سے اٹھنے سے پہلے عہد کر کے اٹھو، کائنات کے ہر بندے کو چھوڑ دیں گے، محمد کو چھوڑا نہیں جا سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی نے سوال کیا، حضرت